ایک دفعہ ولید کے دور میں یہ ایک خلیفہ تھا، تو ہشام ابن عبد الملک بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو استلام کا ارادہ کیا، بوسہ دینے کا ارادہ کیا اس کو، تو دیکھا آگے بہت زیادہ رش ہے، کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں، حالانکہ حکومتی شخصیت تھی وہ، تو بہت رش کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور کرسی وہاں پر بچھائی اور بیٹھ گئے انتظار میں کہ رش کم ہو تو میں جا کے استلام کروں۔ ابھی تھوڑی دیری گزری تھی کہ حضرت علی ابن حسین، حضرت علی ابن المرتضیٰ کے جو بیٹے ہیں حضرت حسین، ان کے بیٹے علی ابن حسین، یعنی پوتے کا نام دادا کے نام پہ رکھا ہوا ہے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ تشریف لائے۔ تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی جب انہوں نے حجر اسود کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ جو رش تھی پہلے، وہ سارے کا سارا مجمع ان کو راستہ دیتے ہوئے کائی کی طرح چھٹ گیا، جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بادل آسمان کو بالکل صاف کر لیتا ہے اور صاف و شفاف خلا نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ سارے کا سارا مجمع بالکل صاف ہو گیا، راستہ بنا لیا۔ حضرت بڑے آرام سے گئے اور وہاں پر جا کے اس کو بوسہ دیا اور پھر ترتیب سے وہ مصروف ہو گئے طواف کے اندر۔ سامنے ہشام بن عبد الملک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاس ہی کھڑے فرزدق سے کہا یہ کون ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہوگا، یہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا انہیں۔ تو فرزدق شاعر جو اموی شاعر تھا، اس نے اپنے انداز سے ایسا لاجواب قصیدہ کہا کہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش کی طرح محفوظ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم۔ اے پوچھنے والے، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، تم تو اپنے علاقے کے سربراہ شخصیت ہو، لگتا ایسا ہے کہ تم جان بوجھ پر ناشنائی کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن مجھ فرزدق سے اگر پوچھتے ہو تو میں تمہیں بڑی برجستگی کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ تم جانو یا نہ جانو، لیکن مکۃ المکرمہ کی خاک ان کے قدموں کے لمس کو بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ تم جتنی بھی ناشنائی کا دعویٰ کرو، مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ چشم و چراغ ہیں جن کو انسان تو جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن خاک مکہ بھی ان کے قدموں کے چھونے کو بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البيت يعرفه والحل والحرم۔ ان کو تو بیت اللہ بھی اچھی طرح جانتا ہے اور حرم کی ساری زرزمین ان کی آشنا ہے، اور حرم سے باہر کا علاقہ اور اہل علاقہ وہاں کے باشندے بھی ان کو جانتے ہیں۔ بلکہ جانتے کیا ہیں؟ یہ تو زین العابدین ہیں، یہ تو پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی عبادت گزار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، شب زندہ دار ہیں، علی ابن حسین یہ ان تمام عابدین کے ماتھے کا جومر ہیں، زین العابدین ہیں نا جی۔ هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے، برگزیدہ بندے، دونوں جہانوں کے سردار، نبی مکرم، شفیع المذنبین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ جس طرح وہ سرور کائنات ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں،
تو اس علی ابن حسین کے اندر بھی انہی کا خون چل رہا ہے. تو پھر مقام کا تم اندازہ لگا لو. ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، پاک باز بھی ہیں، پاکیزہ کردار کے مالک ہیں، بلند حوصلائیں. کیا بتاؤں تمہیں ان کے بارے میں، عظیم الشان ہستی ہیں، بلند پایا ہستی ہیں کہ ان کے مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. میرے محترم دوستو، اہل بیت صحابہ اکرام چونکہ شخصیات بڑی تھیں، اسٹیٹس ان کا بڑا تھا، مقام و مرتبہ بھی چونکہ بڑا تھا، اور اہل بیت کو الگ سے یہ پلس پوائنٹ حاصل تھا، یہ ایکسٹرا یہ مقام حاصل تھا کہ ان کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ تھی، ازواج مطہرات. لیکن انہوں نے اپنے اس کردار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، محبتوں کے پیغام پھیلائے، غریبوں کے ساتھ محبت کی. انہی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی بڑی ہی خاموشی کے ساتھ ان کا یہ معمول رہا کہ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے تھے تو جتنا بھی خلق خدا ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی، یا اپنا مال و دولت ان کے پاس ہوتا تھا، گندم کی بوریاں بھر بھر کے، ان کی روٹیاں پکا پکا کے، بوریوں کی صورت میں اپنی پشت پر رکھ کر ایک ایک گھر میں خفیہ طریقے پر جاتے اور جا کے غریبوں کے حوالے کر دیتے. جب وفات واقعہ ہوئی، غسل دیا گیا، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے ان کے وجود کو دیکھا تو دیکھا بہت سے نشان پڑے ہوئے ہیں. تب جا کے اندازہ ہوا کہ پوری زندگی جو یہ بوریاں اٹھاتے تھے ان کے نشانات ان کے وجود پر ہیں. اور مدینہ کے باشندوں کو، اور جس علاقے میں حضرت رہا کرتے تھے وہاں کے باشندوں کو حضرت کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ پوری زندگی ہمیں رات کے وقت جس شخصیت کی جانب سے راشن پہنچا کرتا تھا تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، آج 3-4 دن ہو گئے ہیں وہ راشن نہیں پہنچا. لگتا ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بھی زین العابدین تھے. یہ اہل بیت کا مقام تھا.